اپنے بچوں کو ابھی سے سبق دیں، انہیں حسینی مزاج دیں، حسینی سوچ دیں، حسینی فکر دیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور قرآن میں رب کا فرمان ہے۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان والو، اللہ تعالی مزاج دیتا ہے کہ جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، جب جنگ تم پر مسلط ہو جائے تو رب فرماتا ہے تم ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو، پروردگار عالم کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ کس لیے اللہ فرماتا ہے؟ اس لیے کہ اسی میں تمہاری کامیابی ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو تمہیں کامیابی عطا کرے گا، یہ وہ طریقہ ہے جس میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں اب ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثابت قدم رہو، جب میدان جنگ میں پہنچ جاؤ، جب جنگ میں تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو۔ اب اس آیے کریمہ کی تفسیر پڑھو، اس آیے کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، آپ کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم کبھی بھی آزمائش اور جنگ کی تمنا نہ کرنا، کبھی آرزو نہ کرنا، لیکن اگر جنگ مسلط ہو جائے، اگر آزمائش میں اللہ تمہیں مبتلا کر دے، جب ایسے حالات بن جائیں کہ لڑنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کی یاد کو دل میں رکھنا، اللہ کے ذکر کو زبان پہ رکھنا، ثابت قدم رہنا، بزدلی نہ دکھانا، بزدلی کا مظاہرہ نہ کرنا، اس لیے کہ بزدلی مومن کی علامت نہیں ہے، مومن کی علامت بزدلی نہیں ہوتی ہے، مومن کے اندر بزدلی نہیں ہوا کرتی ہے، مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے 313 بدر میں کھڑے ہو جائے تو 1000 کو دوڑا دیا کرتے ہیں، مومنوں کی شان تو یہ ہوتی ہے 72 کربلا میں کھڑے ہو جائیں تو یزیدی لشکر جو 22,000 ہے اس 22,000 پر غالب آ جاتے ہیں، اس 22,000 کو شکست دے دیا کرتے ہیں۔ اے تاجدار مدینہ کے غلاموں، اب ذرا ذہنوں کو قریب کرو، پروردگار عالم نے اس آیے مبارکہ کے اندر مزاج دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اگر جنگ میں دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو بزدلی نہ دکھانا اور اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہ ہونا، اللہ کی یاد سے بھی غافل نہ ہونا، اللہ کا بھی ذکر کرتے رہنا، اللہ کی یاد پہ دل میں رہو، اللہ کی یاد دل میں رہو، دل میں رہے، زبان پر ذکر خدا ہو۔ اب اسی آیت کے تسلسل میں، اسی آیت کو ذہن میں رکھ کر اب ذرا کربلا کے میدان کو دیکھ لو، امام حسین کو دیکھ لو۔ امام حسین جنگ کے لیے نہیں آئے، امام حسین دشمن سے مقابلہ کرنے نہیں آئے، حسین نے مدینہ چھوڑا تھا صرف اس لیے چھوڑا تھا جنگ نہ ہو، حسین نے مکہ چھوڑا تھا اس لیے چھوڑا تھا اللہ کے مقدس اور پاکیزہ اس گھر میں جہاں یہاں پر کعبۃ اللہ ہے، اس شہر مبارک میں یہاں پر خوریزی نہ ہو، یہاں پر جنگ نہ ہو، حسین نے اسی لیے مکے کو چھوڑ دیا، حسین نے اسی لیے رخ ادھر کا کیا، حسین چاہتے تھے جنگ نہ
نہ ہو. یاد رکھنا اگر حسین جنگ کے لیے جاتے تو لشکر لے کے نکل جاتے. حسین کے چاہنے والے مدینے میں بھی موجود تھے, حسین کے چاہنے والے مکے میں بھی موجود تھے. اگر امام حسین جنگ کا ارادہ لے کے نکلتے تو آپ کے ساتھ میں فوج ہوتی, لشکر لے کے نکلتے. حسین جنگ کرنے نہیں نکلے تھے, لیکن جب کربلا میں یزیدیوں نے گھیر لیا, جب کربلا میں پانی بند کر دیا گیا, جب حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا, جب کہا گیا حسین یا تو بیعت کر لو یا لڑنے کو تیار ہو جاؤ, تو حسین نے کہہ دیا تھا اے یزیدیوں میں لڑنے تو نہیں آیا, میں جنگ کرنے تو نہیں آیا, مگر ہاں یہ بھی سن لو میں یزید کی بیعت نہ کروں گا, میں حق سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتا ہوں, میں حق سے کبھی بغاوت نہیں کروں گا, میں یزید کی کبھی حمایت نہیں کروں گا. حسین نے اعلان کر دیا میں یزید کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کروں گا, جنگ کرنے تو نہیں آیا ہوں, لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر حسین کا کردار یہ ہے, حسین بزدل بھی نہیں ہے, حسین ڈرے گا بھی نہیں. حسین ایسے ماحول میں پھر تم چاہے جتنی بڑی تعداد میں آ جاؤ, پھر حسین تنہا تمہارا مقابلہ بھی کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین نے بتا دیا کہ میں لڑنے تو نہیں آیا ہوں, جنگ کرنے تو نہیں آیا ہوں, مگر تم اگر مجھ پر حملہ آور ہونے لگو گے, تم اگر زبردستی جنگ کا ماحول بناؤ گے تو سنو, پھر میں بزدل نہیں ہوں, پھر میں ڈرتا نہیں ہوں. حق کے لیے پھر مجھے سر بھی کٹانا پڑے میں سر کٹا دوں گا, جان دینی پڑے جان دے دوں گا, مگر سچ سے منہ نہیں موڑوں گا, مصطفیٰ کے دین سے غداری نہیں کروں گا. قرآن مبارک کی اس آیہ کریمہ کی عملی تفسیر حسین کربلا میں ہے. اس آیہ مبارکہ کی عملی تفسیر ہے حسین. اب ذرا دیکھیں, حسین بزدلی بھی نہیں ہے, بہادری کا بھی مظاہرہ کیا ہے, اور رب کے ذکر سے بھی غفلت نہیں ہے, مسلسل اللہ کا ذکر بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہے, زبان پر ذکر خدا ہے. آؤ ذرا غور کرو, حسین کو دیکھو کربلا کے لیے جب روانہ ہوئے, حسین سفر میں ہے تب بھی ذکر خدا. حسین کربلا میں پہنچ رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر. امام حسین نے خیمے کربلا میں لگا دیے تب بھی اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. امام حسین نے پھر وہ وقت بھی آ گیا, پانی بند کر دیا گیا, حسین پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر وہ وقت بھی آ گیا, 10 محرم الحرام قیامت صغریٰ, شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے, حسین اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. امام حسین کے رفقا ایک کر کے شہید ہونے لگے, حسین ذکر خدا سے غافل نہیں ہوئے, حسین صبر کا پہاڑ بن گئے, حسین ہمت و حوصلے کی چٹان بن گئے. حسین نے صبر بھی کیا, حسین نے اللہ کا ذکر بھی کیا, حسین نے صبر بھی کیا, حسین نے اللہ کی یاد سے بھی منہ نہ موڑا. اے میرے عزیزوں مجھے بتاؤ, ہمارے یہاں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے, ہم سارے گھر والے پاگل ہو جاتے ہیں, ہوش نہیں رہتا نمازوں کا, ہوش نہیں رہتا کسی اور چیز کا, نہ ذکر خدا ہوتا ہے, نہ تلاوتیں ہوتی ہے, نہ ہمارے گھروں میں. پھر ایسے وقت میں جب کسی کا انتقال ہو جائے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. مگر سنو, حسین کی ہمت تو دیکھو, حسین کی شجاعت تو دیکھو, حسین کا عشق بھی دیکھو. کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے حسین کے رفقا شہید ہو گئے, ایک ایک کر کے حسین کے بچے شہید ہو گئے, مگر حسین صابر و شاکر ہے, حسین صبر کی چٹان بن
بنے ہوئے ہیں، حسین صبر کر رہے ہیں، حسین صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، اللہ کی یاد سے حسین نے منہ نہیں موڑا ہے۔ اے تاجدار مدینہ کے غلاموں ذرا غور کرو، کربلا کا نقشہ دیکھو، وہ قیامت صغریٰ 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد ایک شہید کی لاش کو اٹھا کر لا رہے ہیں، مگر صبر کر رہے ہیں حسین، ایک کے بعد ایک اپنے عزیز کی لاش کو لا رہے ہیں، مگر حسین صبر کر رہے ہیں۔ حسین کا جوان بیٹا چلا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں، حسین کا 6 ماہ کا بچہ چلا گیا، حسین پھر بھی صبر کر رہے ہیں، حسین کے عباس چلے گئے پھر بھی حسین نے صبر کیا ہے، اونو محمد چلے گئے حسین نے صبر کیا، قاسم کا شباب لٹ گیا امام حسین نے صبر کیا، ہر حال میں حسین صابر و شاکر رہے، رب کی رضا میں حسین راضی رہے، اور حسین نے دنیا کو بتا دیا جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اگر اسی کے لیے اس کو دینا پڑ جائے، اگر اسی کے لیے جان قربان کرنی پڑ جائے تو رب کی رضا کے لیے کر لینا، لیکن کبھی سچ سے منہ نہ موڑنا، کبھی حق سے منہ نہ موڑنا، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ اللہ اکبر، غور کرو میرے عزیزو، محرم الحرام کی 9 تاریخ جب وہ شب آئی 10ویں، وہ جو آخری رات ہے، اس رات میں ادھر یزیدی حملہ آور ہونے والے ہیں، یزیدیوں نے للکار کے کہا اے حسین چلو ہمارا مقابلہ کرو یا یزید کی بیعت کر لو۔ حسین نے جناب حضرت عباس کو بھیجا، عباس جاؤ دیکھو جا کر یہ یزیدی کس لیے شور کر رہے ہیں۔ حضرت عباس نے دیکھا، کہنے لگے مولا حسین یہ سارے یزیدی جنگ کی تیاریوں میں ہے، یہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا عباس جاؤ ان سے جا کر کہہ دو آج رات کی ہمیں مہلت دے دے، آج رات ہمیں وقت دے دے۔ اے حسین کیا کرو گے ایک رات کی مہلت مانگ کر، کیا کرو گے ایک رات کا وقت مانگ کر، کیا تم جنگ کی تیاری کرو گے؟ حسین نے کہا جنگ کی تیاری نہیں کریں گے، ہم تو اس رات میں اپنے پروردگار کو راضی کریں گے، اس رات میں اللہ کا دل کھول کے ذکر کریں گے، اس رات میں عبادتیں کریں گے، اس رات میں نیاز مندی کا مظاہرہ ہوگا۔ اے لوگوں غور تو کرو، امام حسین نے مہلت بھی مانگی تو اس لیے مانگی ہے کہ رب کی بارگاہ میں ایک اور رات دل کھول کے عبادت کر سکے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا بے شک زندہ باد زندہ باد۔ ایسا مشکل ترین جب وقت آتا ہے نا تو سب سے پہلے انسان اللہ کے ذکر سے ہی غافل ہوتا ہے، بے شک، مگر حسین کی ہمت کو سلام، حسین نے اس وقت میں ذکر خدا سے منہ نہیں موڑا، فرمایا اس رات میں ہم دل کھول کے عبادت کریں گے۔ امام حسین 9 محرم الحرام کا دن گزر گیا ہے، 10 محرم الحرام کی شب ہے، حسین اور حسین کے رفقا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حسین کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، بے شک سبحان قرآن اللہ۔ کی تلاوت ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ حسین اپنی تلوار لے کر خیمے کے دروازے پہ آئے، حسین اپنی تلوار کو تیز کرنے لگے، تلوار یوں حسین نے پھر پکڑی ہے اور پھر حسین بیٹھ گئے، بیٹھے تو ذرا سی آنکھ لگی، جب ٹیک لگائے ہوئے تلوار سے بیٹھے تھے نا، حسین کی ذرا سی جب آنکھ لگی ہے، ابھی حسین تھوڑا سا وقت ہوا ہے آنکھ لگے کہ آپ کے چہرے پر ہوا جب آپ نے محسوس کی تو پھر وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے آپ کو اٹھا دیا، جب آنکھ کھول کے دیکھا وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کربلا سے نہیں آ رہا تھا، وہ کہیں اور سے نہیں، وہ بہن زینب اپنے دوپٹے سے اپنے بھائی کو ہوا کر رہی تھی۔ جب حضرت زینب نے دوپٹے سے بھائی کو ہوا کی تو بھائی حسین کی آنکھ کھلی، امام حسین نے اپنی بہن کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہنے لگے زینب تم نے مجھے اٹھا دیا، میں بھی خواب دیکھ رہا تھا۔ حضرت زینب کہنے لگی بھیا کیا خواب دیکھا؟
تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ امام حسین فرمانے لگے اے میری بہن میری آنکھ کیا لگی، میرے خواب میں تاجدار مدینہ میرے نانا تشریف لے آئے، سبحان اللہ، تاجدار مدینہ میرے خواب میں آ گئے۔ اللہ اکبر، کربلا میں بھی اپنے نواسے کو مصطفیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا، تاجدار مدینہ نواسے کے پاس چلے گئے، میرے مصطفیٰ نے اپنے نواسے سے خواب کے عالم میں فرمایا اے میرے نواسے صبر سے کام لینا، ہمت سے کام لینا، یہ امتحان ہے، امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ اور میرے عزیزو سنو ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آزمائشوں کا جب ذکر کیا، امتحانات کی بات کی تو 5 آزمائشوں کا ذکر کیا، اللہ نے 5 امتحانات کا ذکر کیا۔ پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کتنی آزمائشوں کا ذکر اللہ نے کیا، 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں ڈر سے آزمائیں گے، تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، اللہ نے فرمایا تمہیں مال کے نقصان سے آزمائیں گے، تمہیں جان کے نقصان سے آزمائیں گے، تمہیں اولاد کے نقصان سے آزمائیں گے۔ 5 امتحان، 5 آزمائشوں کا اللہ نے ذکر کیا، مگر دیکھو ان 5 امتحان، 5 آزمائشوں کو کربلا میں 7 محرم الحرام ہے، 5 امتحان اکٹھے حسین پر آ گئے، 5 آزمائشیں ایک ساتھ آ گئیں، مگر حسین کی استقامت کو سلام۔ 5 امتحان، 5 آزمائشیں میرے امام حسین نے 7 محرم الحرام کی فجر سے لے کر 10 محرم الحرام کی عصر تک 5 امتحانات میں مولا حسین نے کامیابی حاصل کر لی، حسین کامیاب ہو گئے۔ حسین نے 5 آزمائشوں میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ دیکھو تو ذرا، حسین سے گھر بار چھوٹ گیا، حسین سے بچے بھی جدا ہو گئے، اولاد کا نقصان بھی ہوا، اپنی جان کا نقصان بھی ہوا، حسین کو مال کا نقصان بھی ہوا، حسین کے خیمے بھی لٹے، حسین کے خیمے بھی جلے، حسین کو جانی مالی دونوں طرح کا نقصان ہوا، حسین کے بچے بھی گئے، اولاد کا بھی نقصان ہوا، کھانا پانی بند ہوا۔ تو یہ جو ہے بھوک سے بھی آزمایا گیا، اور یزیدی لشکر سامنے 22,000 کی تعداد میں کھڑا تھا، تو حسین کو یہ ڈر سے بھی آزمایا گیا، خوف سے بھی آزمایا گیا، مگر حسین ثابت قدم رہے، حسین نے ہمت سے کام لیا، حسین نے حوصلے سے کام لیا۔ آؤ ذرا سنجیدہ ہو کر کربلا کی زمین پہ چلو، آؤ ذرا دیکھو کربلا کا منظر، اللہ اکبر کیسا خوفناک منظر ہے، مگر حسین کتنا صبر کر رہے ہیں، اللہ اکبر غور کرو، ایک ایک کر کے سارے کے سارے جا رہے ہیں، مگر حسین صابر ہیں، صبر کرتے جا رہے ہیں۔ حسین اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، 10 محرم الحرام ہے، آخر کار وہ وقت بھی آ گیا، اب حسین نے فیصلہ کر لیا، سارے رفقا چلے گئے، بچے بھی چلے گئے، بھائی بھی چلے گئے، اب حسین نے فیصلہ کر لیا اب مجھے ہی میدان کارزار میں جانا ہوگا۔ اللہ اکبر، امام حسین تیاری کرنے لگے، امام حسین اپنی بہن زینب کے قریب آئے، خیمے میں آ کر زینب سے کہا اے میری بہن تیرا بھائی اب تجھ سے جدا ہونے والا ہے، اے زینب تیرا بھائی تجھ سے دور جانے والا ہے۔ اب زینب میرے چہرے کو ذرا دل بھر کے دیکھ لے، اے زینب ذرا مجھے جی کھول کے میرے چہرے کا دیدار کر لے، کیونکہ اب یہ چہرہ تجھے نظر نہیں آئے گا، اب ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہنیں سب کی ہیں، غور کرو وہ کیسی بہن ہے زینب، وہ کیسی بہن ہے سیدہ جو صبر کر رہی ہے۔ حسین نے کہا اے میری بہن سن لو،
تمہیں میرے بعد میں حسین بننا ہوگا، ابھی میں حسین ہوں، میرے جانے کے بعد میں تم اس پورے لشکر کے لیے حسین بن جاؤ گی۔ یہ جو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ جائے گا، کوفہ سے دمشق جائے گا، تم اس کے لیے حسین بن جاؤ گی۔ اللہ اکبر۔ بھائی بہن کی گفتگو ہوئی، بھائی نے صبر کی تلقین کی، حسین نے فرمایا بہن صبر کرتے رہنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر سے کام لینا۔ میرے عزیزو غور کرو، اب یہ امام حسین نے اپنے سر پر امامہ باندھ لیا۔ بہن نے کہا بھائی یہ کون سا امامہ ہے؟ کہنے لگے یہ امامہ وہ ہے، یہ امامہ وہ ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم نے عطا کیا ہے، یہ میرے نانا کا امامہ ہے۔ اب بھائی نے جو ہے اپنے جو پٹکا باندھا، بہن نے کہا یہ پٹکا کون سا ہے؟ کہا یہ میرے بھائی حسن کا پٹکا ہے۔ ہاتھ میں جب ذوالفقار لی تو کہا یہ ذوالفقار یہ کون سی تلوار ہے؟ تو کہا امام حسین نے یہ میرے بابا کی ذوالفقار ہے، یہ میرے بابا کی تلوار ہے۔ جب حسین نے جبہ پہنا ہے تو بہن نے پوچھا جبہ کس کا ہے؟ یہ کون سا جبہ ہے؟ حسین نے کہا یہ وہ جبہ ہے جو حضرت امیر حمزہ پہنا کرتے تھے، یہ وہ جبہ میں نے زیب تن کر لیا ہے۔ اتنا سنا ہے تو زینب خیمے کے اندر گئی، ایک صندوق کھولا، ایک چادر نکال کے لائی، حسین کو لا کر دی، کہنے لگی اے میرے بھیا سب کچھ تو تمہارے پاس ہے مگر لو یہ چادر بھی اپنے ساتھ رکھ لو۔ حسین نے فرمایا کون سی چادر ہے؟ کہنے لگی میرے بھیا میری ماں نے سیدہ فاطمہ الزہرا نے دنیا سے جانے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میری ماں نے یہ چادر مجھے دی تھی اور فرمایا تھا اے زینب اس چادر کو رکھ لے، جب تیرا بھائی میدان کارزار میں جائے گا تو یہ چادر اپنے بھائی حسین کو دے دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلیے کوئی نہیں، جتنی آواز آ رہی ہے اتنی سے سن لیجیے آپ، باقی یہ دیکھ لیں گے خود۔ محبت سے آپ میری بات سنیں، ذرا سنجیدہ ہو کر سنیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ کربلا کی وہ درد بھری داستان ہے میرے عزیزو۔ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا؟ کربلا ہمیں کیا دیتی ہے سبق؟ کربلا ہمیں چیخنا چلانا نہیں سکھاتی، کربلا ہمیں صرف ہائے ہائے کرنا نہیں سکھاتی۔ کربلا نے سبق کیا دیا؟ کربلا کا پیغام کیا تھا؟ حسین کا مشن کیا تھا؟ کس مشن کے لیے حسین نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی؟ ذرا توجہ کرو میرے عزیزو، اب ذرا اس قیامت الصغریٰ کو دیکھو۔ 10 محرم الحرام ہے، میرے آقا حسین تیار ہو گئے۔ حسین اب خیموں میں شہزادیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، بیویوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ امام حسین جناب شہربانوں کے پاس گئے، میری طرف دیکھو، میری طرف اور توجہ سے سنو۔ جناب حضرت امام علی مقام امام حسین شہربانوں کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اے شہربانوں تو ایران کی شہزادی، تو نے میرے ساتھ صبر و شکر کی زندگی گزاری ہے، لیکن شہربانوں سن لے، آج میں کربلا میں اس میدان میں اپنی شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ اے شہربانوں میں تجھے اجازت دیتا ہوں، ایران جانا چاہے تو ایران چلی جا، مدینہ جانا چاہے تو مدینہ چلی جا۔ اتنا سنا ہے جناب شہربانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جناب شہربانوں رونے لگی، رو کے کہنے لگی اے مولا حسین، اے آقا حسین، کیا ہوا جو میں ایران کی شہزادی ہوں، آپ بھی تو مدینے کے شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اگر ایران کی شہزادی تو آپ مدینے کے شہزادے۔ حسین نے فرمایا اے شہربانو، آج تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ آج مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہو تو بتا دو۔ حسین سے آج کربلا میں کیا چاہتی ہو؟ میرے پاس ہے تو کچھ نہیں، مگر پھر بھی تم اپنی خواہش کا اظہار
کرو. اللہ اکبر. اب جناب شہربانو امام حسین کی پیاری زوجہ آپ کہنے لگی اے مولا حسین مجھے کربلا میں آج آپ سے مانگنا تو ہے, آج دامن تو پھیلانا ہے, آج آپ کی بارگاہ میں معروضہ تو رکھنا ہے. اے لوگوں غور کرو, جب جناب شہربانو نے کہا تھا حسین تم سے ضرور مانگنا ہے, اے حسین آج تم سے ضرور سوال کرنا ہے. امام حسین کربلا میں کہتے ہیں اے شہربانو پانی بھی بند ہے, پانی بھی نہیں دے سکتا, کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ بھی نہیں دے سکتا. اے شہربانو کیا مانگو گی, کیا رہ گیا میرے پاس میں, اپنے بچے بھی میں نے دے دیے, کیا بچا میرے پاس میں, سب کچھ تو لٹ گیا. شہربانو کہنے لگی آپ کے پاس میں بڑی دولت ہے, اے حسین میں دامن پھیلا رہی ہوں, میں جھولی پھیلا رہی ہوں, آپ مجھے بھیک عطا کر دیجئے. حسین نے فرمایا بولو شہربانو. شہربانو کہنے لگی اے حسین آپ میدان کارزار میں جا رہے ہیں, جانے سے پہلے میری جھولی میں 2 لفظ ڈال کے چلے جاؤ, بس اتنا کہہ کے چلے جاؤ کہ تم شہربانو سے راضی ہو, شہربانو کی خدمت سے راضی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. یہ حسین کی بیوی سبحان اللہ سبحان اللہ کہتی ہیں حسین جا تو رہے ہو, بس اتنا 2 لفظ میری جھولی میں ڈال کے چلے جاؤ, بے شک بے شک, یہ کہہ کے چلے جاؤ کہ ہاں شہربانو میں تجھ سے راضی, تجھ سے بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہربانوں نے بھی کربلا سے پیغام دے دیا اے عورتوں اپنا مزاج بدل لو, شوہروں سے زیادہ فرمائشیں نہیں, بس اتنا ضرور مانگ لینا تمہارا شوہر تم سے راضی ہو, وہ تمہیں اس حال میں دنیا سے جائے کہ تمہارا شوہر تم سے راضی ہو. یاد رکھنا شوہر راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے, رب کا رسول بھی راضی ہے. اے میرے عزیزو غور کرو, جناب شہربانوں نے دامن پھیلا کے مانگ لیا, حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین فرمانے لگے اے شہربانو تو ایران کی شہزادی, ایش و عشرت میں تیری زندگی گزری, مگر میرے ساتھ تو نے فاقوں میں گزار دی, میرے ساتھ تو نے صبر کر کے زندگی گزار دی, صبر و شکر میں زندگی گزاری, تو رب کی رضا میں راضی رہی ہے. اے شہربانو سن لے, حسین بھی تجھ سے راضی ہے, حسین کا نانا بھی تجھ سے راضی ہے, اور نانا مصطفیٰ کا خدا بھی تجھ سے راضی ہے. سبحان اللہ بھائی, زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر شہدائے کربو بلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اب ذرا سی توجہ, حسین چلے دوسرے خیمے میں آئے. دوسرے خیمے میں دیکھا جا کر آپ کی چھوٹی بچی 7 سال کی بچی جناب حضرت سکینہ بے ہوشی کے عالم میں ہے. جناب حضرت سکینہ بے ہوشی کے عالم میں ہے. اللہ اکبر. حسین اپنی بچی کے قریب گئے, حسین نے جا کر کہا زینب اے سکینہ. حسین فرمانے لگے سکینہ دیکھ تیرا بابا آیا ہے تجھ سے ملنے. اللہ اکبر. تاجدار کربلا مولا حسین نے فرمایا اے سکینہ ذرا دیکھ لے تیرا بابا آیا ہے, اب نہیں اٹھے گی تو یاد رکھنا تیرا بابا تجھے دوبارہ نہیں ملے گا. اپنے بابا سے بات کر لے, اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ لے, اپنے بابا کے سینے سے لگ جا. امام حسین اپنی بچی کو فرما رہے تھے مگر سکینہ کو ہوش نہ آیا. سکینہ بھوکی پیاسی بھی ہے, بخار بھی ہے. میرے آقا حسین کی شہزادی غش کھا کے زمین پہ گری تو اٹھ نہ سکی. اللہ اکبر کبیرہ. الغرض حسین خیمے سے نکل رہے ہیں, ادھر حسین خیمے سے نکلے. اب حسین کربلا میں میدان کارزار میں مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایک سوار آ رہا ہے. ایک سوار پہ حسین کی نظر پڑی ہے. حسین نے تلوار نکالی. مولا حسین نے فرمایا والا وہ سوار کہنے لگا میں غلط ارادے سے نہیں آیا, میں دور سے آیا ہوں, بس مجھے اتنا بتا دو تم سب میں حسین کون ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد. آپ لوگ تھوڑی دیر سن لیں, مائک وائک کی طرف آپ زیادہ توجہ نہ کریں, بس میری بات سن لیں. آپ جیسا بھی مائک بجے بس آپ سن لو.
میرا مقصد آپ کو اپنی بات پہنچانا ہے۔ بے شک بے شک۔ امام حسین نے جیسے سنا نا، آنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے غلط نہ سمجھ، بس مجھے اتنا بتا دو حسین کون ہے۔ مولا حسین نے فرمایا آنے والے یہ بتا کہاں سے آیا ہے۔ آنے والا کہنے لگا حسین میں مدینہ سے آیا ہوں، میں مصطفیٰ کے شہر مدینے سے چل کے آیا ہوں۔ حسین نے اتنا سنا تو آگے بڑھے، مدینے کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین نے فرمایا میرے نانا کے شہر سے آنے والے میرے قریب آ جا، میرے سینے سے لگ جا، تو میرے نانا کے شہر کی ہواؤں کو اپنے جسم میں بسا کے آیا ہے۔ نانا مصطفیٰ کے شہر کی خوشبوئیں تیرے جسم میں بسی ہیں، آ جا آ جا ذرا میرے قریب آ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ وہ مدینہ جہاں حسین کا بچپن گزرا ہے، وہ مدینہ جہاں آغوش مصطفیٰ میں حسین نے تربیت پائی ہے، اسی شہر مدینہ سے تو آ رہا ہے۔ آنے والے آ جا، حسین کے سینے سے لگ جا۔ حسین نے سینے سے لگایا، یہ کہنے لگا بتاؤ حسین کون ہے؟ مولا حسین نے فرمایا آنے والے تو جس کے سینے سے لگا ہے وہی حسین نبی کا نواسا ہے۔ آنے والے نے اتنا سنا تو کہنے لگا ہو نہیں سکتا کہ آپ حسین ہو، کیونکہ میں نے حسین کو دیکھا تھا، ابھی چند مہینے گزرے ہیں، زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ کہنے لگا میں نے حسین کو دیکھا تھا، حسین کے سر کے بال بھی کالے تھے، حسین کی داڑھی کے بال بھی کالے تھے، لیکن تم کو کیسے حسین مان لوں؟ تمہاری داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں۔ اتنا سنا حسین کی آنکھیں پر آئی۔ حسین نے فرمایا او آنے والے سن لے، جتنے مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹے ہیں، جتنی تکلیفیں مجھ پہ آن پڑی ہیں، بال کالے تھے سفید ہو گئے، یہ کوئی تعجب نہیں ہے۔ حسین فرماتے ہیں اتنی مشکلیں اتنے مصائب کسی پہاڑ پر بھی گزرتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتا۔ حسین فرماتے ہیں جتنی تکلیفیں، بے شک مولا حسین فرماتے ہیں جس کی نظروں کے سامنے اس کے جوان بیٹوں کی لاشیں پڑی ہوں، اس کے بال سفید نہ ہو تو کیا ہو، جس پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، جس کا 6 ماہ کا بچہ اس کی آغوش میں تیر مار کے شہید کر دیا جائے، اللہ اکبر، اس کی حالت میں یہ تبدیلی نہ آئے تو کیا ہو۔ حضرت امام حسین فرماتے مدینے سے آنے والے کیوں آیا، مقصد بیان کر۔ اس آنے والے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک خط نکالا، کہنے لگا حسین میں مدینے سے آیا ہوں، تمہاری بیمار بیٹی سغرا کا قاصد ہوں، خط لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اے حسین میں مدینے کے آس پاس کی آبادی میں رہنے والا، مدینہ شہر میں آیا تھا، میرا بچہ بیمار تھا، اس کی دوائی لینے کے لیے آیا تھا، رات مجھے مدینہ میں گزارنی پڑی۔ میں نے دیکھا ایک بچی آئی نبی کے روضے پر، مصطفیٰ کے روضے پہ آ کر لیٹ گئی اور رونے لگی، آنسو بہانے لگی، وہ رو رو کے کہنے لگی اے میرے نانا، میرے بابا کہہ کے گئے تھے آئیں گے یا بھائی کو بھیجیں گے مجھے بلوا لیں گے، لیکن میرے نانا نہ میرے بابا آئے نہ میرا بھائی آیا، کوئی نہیں آیا۔ کہتے ہیں وہ بچی اس درد سے روئی کہ میں اس کے قریب گیا، میں نے جا کے کہا بچی کیوں روتی ہے؟ وہ کہنے لگی اپنے باپ کے غم میں رو رہی ہوں، اپنے بھائی کے غم میں رو رہی ہوں، میرا بھائی چلا گیا، تم کون ہو؟ یہ کہنے لگا میں مدینے کے پاس کی آبادی میں رہنے والا انسان ہوں، میرا بچہ بیمار تھا، دوا لینے آیا تھا۔ اس نے کہا جناب سغرا نے کہا تمہارے بچے کی عمر کیا ہے؟ یہ کہنے لگا میرے بچے کی عمر 6 ماہ کی ہے، 6 مہینے کی عمر ہے میرے بچے کی۔ کہتے ہیں اتنا جناب سغرا نے سنا چیخ نکل گئی، کہنے لگی ہائے میرا اصغر، وہ بھی تو
6 مہینے کا ہو گیا ہوگا. ہائے میرا اصغر جو مجھ سے جدا ہوا, دوبارہ میں اصغر کو دیکھ نہیں پائی. میرا بھائی اصغر بھی 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صغرا اس درد سے روئی, کہنے لگی تو میرے آقا, میرے مولا, میرے بابا حسین کے پاس چلا جا, میرا اتنا سا کام کر دے, میرا پیغام میرے بابا تک پہنچا دے. اللہ اکبر کہتا ہے اے مولا حسین, میں آپ کی بچی صغرا کا خط لے کے آیا ہوں, صغرا کا قاصد ہوں. خدا کی قسم جیسے حسین نے وہ خط دیکھا ہے, حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین نے جب اس خط کو خیموں کے اندر لے جا کر پڑھا, خیموں کے اندر سب کی آنکھیں بھیگ گئی. اللہ اکبر. حسین خط پڑھ رہے ہیں, سب آنسو بہا رہے ہیں. وہ جناب صغرا کا خط مولا حسین نے لیا, علی اکبر کی لاشوں پہ رکھ دیا. علی اکبر کی لاش پہ رکھ کر حسین نے کہا او علی اکبر, تیری بہن تجھے مدینے میں یاد کر رہی ہے. اے علی اکبر, تو ادھر خاک کربلا میں سو رہا ہے, تیری بہن تجھے یاد کر کے مدینے میں آنسو بہا رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لہو سے صبر کی شمع جلا رہے ہیں حسین, ستم کے منہ پہ تماچا لگا رہے ہیں حسین. کربلا میں حسین کی زندگی تو دیکھو. آج ہم اور آپ محرم میں بھی بڑے خوش نظر آتے ہیں, بڑے مگن نظر آتے ہیں, جھومتے پھرکتے نظر آتے ہیں, مگر اس درد کو کبھی محسوس کیا کرو, اس تکلیف کو کبھی محسوس کیا کرو. بیٹیاں اللہ نے دی ہے, بیٹے اللہ نے دیے, ذرا ایک لمحے کے لیے سوچا کرو, اپنا بچہ بیمار ہو جائے, رات ساری اس کے غم میں دکھ میں جاگتے جاگتے گزرتی ہے. در در جا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہو, ادھر ادھر جاتے ہو, اپنے بچے کو دکھاتے ہو, فکر ہوتی ہے بچے کو آرام ہو جائے. اپنے بچے کی طبیعت خراب ہو, اسے آرام نہیں ہوتا تو خود اپنے دل کو سکون نہیں ملتا, ساری رات نیند نہیں آتی. ارے غور تو کرو, ادھر تمہارا میرا بچہ بیمار ہو, رات ساری بے چینی میں گزرتی ہے, ادھر حسین کے بچے کربلا کی خاک پہ سو رہے تھے, خاک و خون میں لپٹے ہوئے تھے. سوچو ذرا حسین پر کربلا میں کیا گزری ہوگی. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیلیبریٹ کرنے لگے, ایسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں جیسے لوگ اپنے تہواروں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں. محرم کو بھی ہمارے لوگ سیلیبریٹ کرنے لگے, خوش ہونے لگے. جی محرم محرم ہر سال اس لیے آتا ہے کہ کربلا کی یادیں تازہ ہو جائے اور حسین کا پیغام امت پھر سے سمجھ لے, پھر دوبارہ زندگیوں میں اس کو شامل کر لے. بے شک, بے شک. قرآن کا پیغام, حسین اس کی عملی تفسیر. حسین نے عمل کر کے امت کو پیغام دیا کہ میں کربلا سے بس ایک چیز سکھا کے جا رہا ہوں, تمہارے ہاتھ میں کچھ اور نہیں دے کے جا رہا, میں تمہارے ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں, زبان پر ذکر خدا دے کے جا رہا ہوں. زندہ باد, زندہ باد. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسین نے کربلا سے دیا قرآن, دیا کربلا سے دیا تو اللہ کا ذکر دیا. مشکلیں ہیں, تکلیفیں ہیں, مصائب ہیں, مولا حسین چلے تیار ہو کر میدان کارزار میں. تاجدار کربلا نے یزیدیوں کے سامنے جا کر خطبہ دیا. امام حسین نے اعلان کر دیا, اے یزیدیوں, اے شامیوں, اے کوفیوں, تم نے ہمیں خط لکھ کے بلایا, تم نے ہمیں بلایا, بلانے کے بعد میں دھوکہ دے دیا. آج تم ہمارے سامنے تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے. اے یزیدیوں, ابھی بھی وقت ہے, باز آ جاؤ, اپنی عاقبت کو تباہ نہ کرو, اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. حسین فرماتے ہیں کہ تم مجھے نہیں جانتے, میرے نانا کا ہی تو تم کلمہ پڑھتے ہو, میرے نانا پر ہی تو تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے, میرے نانا نے قرآن دیا.
نام دیا، میرے نانا نے سب کچھ دیا، اپنی زندگی تمہارے لیے وقف کر دی، امت کے لیے وقف کر دی۔ میرے نانا نے زندگی کے دن بھی وقف کر دیے، راتیں بھی وقف کر دی، مگر تم اسی نبی کے نواسے کے سامنے تلواریں لے کے آ گئے، اسی نبی کے نواسے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ الغرض حسین نے اتمام حجت کیا، مگر ظالموں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، جن کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے تھے اب انہیں بھلا کیا سمجھ میں آئے۔ وہ دنیا کے لالچی، دنیا کی حرص نے انہیں برباد کر دیا تھا۔ عمر ساتھ کہنے لگا، اے حسین تم یہاں پہ تقریر نہ کرو، بس جلدی بتاؤ بیعت کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو مقابلہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرو۔ ادھر سے شمر کہنے لگا، حسین اگر بیعت کرتے ہو تو بیعت کرو، نہیں کرتے ہو تو چلو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ الغرض حسین پاک نے اپنی تلوار نکالی، فرمایا آ جاؤ، جس میں دم ہے، جس میں ہمت ہے، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، آئے شیر خدا کے شیر کے سامنے آئے حسین کا مقابلہ کر لو۔ اے میرے عزیزوں، امام حسین نے بہادری کے جوہر دکھائے، شجاعت کے جوہر دکھائے۔ کربلا میں تلوار چلی ہے حسین کی، ذوالفقار حیدری چلی ہے، جس طرف بھی یہ ذوالفقار جاتی ہے یزیدی کٹ کٹ کے گرنے لگتے ہیں۔ یہ ذوالفقار حیدری ہے جس کی تاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کے جلال کو اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یزیدی کٹنے لگے، بکھرنے لگے، ادھر ادھر بھاگنے لگے، یزیدی گھبرا گئے۔ حسین کے تیور دیکھے، شیر خدا کے شیر کے تیور دیکھے، سارے کے سارے بھاگتے نظر آئے۔ یہ کہنے لگے بھاگو جان بچاؤ، ورنہ آج حسین کی تلوار آج سارے یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دے گی، سارے شامیوں کو کاٹ کے رکھ دے گی، سارے کوفیوں کو نیست و نابود کر دے گی۔ الغرض وہ تلوار جو شان و شوکت کے ساتھ چل رہی تھی، پھر امام حسین کو ان ظالموں نے گھیرا، چاروں طرف سے تیر برسانا شروع کیے۔ حسین زخموں سے تو چور ہو گئے، مگر ہمت سے کام لے رہے ہیں، ثابت قدم ہے حسین، بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آسمان کے فرشتے بھی حسین کو داد شجاعت دے رہے ہیں۔ چشم فلک نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نام کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جب نماز کا وقت ہوا، امام حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، میدان کربلا میں حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ کس لیے آئے؟ اپنے خون سے حسین نے وضو کیا اور اپنے سر کو بندگی میں جھکا دیا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین کا سر سجدے میں جھک گیا۔ یزیدی کہنے لگے حسین سجدے میں ہے۔ اللہ کہنے لگے حسین سجدے میں ہے، سجدے سے اٹھے گا پھر کاٹے گا پھر مارے گا۔ کہنے لگے سجدے میں ہی وار کر دو، سجدے میں ہی حملہ کر دو۔ میرے آقا کے پیارے نواسے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر پر ظلم یہ کیا کہ سجدے میں حسین ہے، ان ظالموں نے سجدے میں حملہ کر دیا۔ ایک مردود آگے بڑھا، شمر ذل جوشن، اس نے خنجر چلایا، میرے امام کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کی شہادت ہوئی، اسی پر ظالموں نے بس نہ کیا، لاشے پر امام حسین کے لاشے پر انہوں نے گھوڑے دوڑائے۔ وہ شام دیکھو کربلا کی جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے، اس شام پر بھی ذرا نظر ڈالو، ان ظالموں نے کون سا ظلم نہیں کیا۔ شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، انہوں نے اپنے لوگوں کو جو مر گئے قتل ہو گئے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے، سر شہیدوں
کہ یہاں سے حسین اور حسین کے رفقا کے سر انہوں نے ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیے کوفہ میں، اور خود یہ مردود عمر سعد رک گیا۔ انہوں نے اپنے مرنے والوں کی نماز جنازہ پڑھی، تدفین کی، مگر یہ شہید جو راہ حق میں قربان ہوئے ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑے رہے، ان کی لاشوں پر ان ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، مزید یہ ظلم کیے، حسینی خیموں میں آگ لگا دی گئی، حسینی خیموں کو جلانے لگے، مال و اسباب لوٹنے لگے۔ عمر سعد نے دیکھا، عمر سعد کہنے لگا کہ تم انہیں جو عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، ان پہ حملہ نہ کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو۔ اے میرے عزیزو، انہوں نے لٹا ہوا مال واپس نہیں کیا، لیکن وہ رات دیکھو، اس رات کی کہانی کیا ہے، اس رات کا درد کیا ہے، اس رات کی تکلیف کیا ہے۔ کوئی سیدہ زینب سے پوچھے، جب ادھر سکینہ اپنے بابا کو تلاش کرتی ہے، وہ رات کیسی رات ہے، ادھر شہیدوں کے لاشیں پڑے ہیں۔ حضرت زینب نے سارے شہیدوں کی لاشوں کو جمع کیا ہے، لاشوں کو جمع کر کے ایک جگہ پہ کر دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ رات میں وہاں وہ جنگل تھا، ویرانہ تھا، رات میں خوف یہ تھا کہ کہیں کوئی وحشی درندہ نہ آ جائے، کوئی جانور آ کر ان لاشوں کو چیر پھاڑ نہ دے۔ حضرت زینب نے ان لاشوں کو جمع کر لیا۔ ادھر زینب رات کے وقت میں خود پہرا دے رہی ہے، حضرت زینب پہرا دے رہی ہے لاشوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات کے سناٹے میں جناب زینب پہرا دے رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک سایہ نظر آ رہا ہے، آپ نے دیکھا کوئی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جناب زینب نے پاس پڑے ہوئے خنجر کو اٹھا لیا اور فرمایا خبردار کوئی ادھر نہ آنا، میرے ہاتھ میں خنجر ہے اور میں علی کی شہزادی ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے، میری رگوں میں فاطمہ کا خون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سنا تو وہ جو سایہ قریب آیا تھا، آواز آئی، اے زینب ڈرو نہیں، میں تمہاری ہمدرد ہوں، تم سے محبت کیا کرتی ہوں۔ وہ آنے والی ایک خاتون تھی، وہ کون تھی؟ جناب حر کی بیوہ تھی۔ حضرت حر کی بیوہ مقتل میں آئی تھی، کہنے لگی اے زینب، سارا تمام کربلا کا نقشہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، بڑے ظلم ہوئے ہیں تم پر، پانی نہیں دیا گیا ہے، میں پانی لے کے آئی ہوں، اے زینب ایک پیالہ پانی پی لو۔ حضرت زینب نے پیالہ پانی کا لیا، سکینہ کی پیاس یاد آئی، جناب زینب پانی لے کر جناب سکینہ کے پاس گئی ہے، اے سکینہ بچی پانی پی لو۔ سکینہ نے کہا اے پھوپھی جان یہ بتائیے کیا آپ نے پانی پیا ہے؟ کہنے لگی نہیں بیٹی ہم نے نہیں پیا۔ کہا آپ نے کیوں نہیں پیا؟ کہا اس لیے نہیں پیا کہ تم چھوٹی ہو، پہلے تم کو پلائیں، تم بچی ہو، تم سب سے چھوٹی ہو، ہم چاہتی ہیں تم کو پہلے پانی پلائیں۔ اتنا سنا تو جناب سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، پیالہ پانی کا لیا اور لاشوں کی طرف دوڑنے لگی۔ اے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی مجھ سے بھی چھوٹا میرا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر ہے، میں اپنے 6 ماہ کے بھائی کو سب سے چھوٹا ہے وہ، اسے پانی پلانے جا رہی ہوں۔ دوڑتی جا رہی ہے کہ کربلا کے ریگزار میں ٹھوکر لگی، پانی کا پیالہ زمین پر گر گیا۔ جناب سکینہ بھی پانی نہ پی سکی، وہ پانی گرا اور زمین کربلا میں جذب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کربلا ہے میرے عزیز، یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا ہے، یہاں پر ذرا سنبھل کے چلو، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، پانی نہ پی سکی جناب سکینہ، الغرض وہ غم کی رات گزری، وہ مصیبت و تکلیف کی رات گزری۔ یہ قافلہ نکلا، لٹا ہوا قافلہ، یہ ابن زیاد کے دربار میں کوفہ کے لیے روانہ ہوا۔ جن شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی تھیں وہ مصطفیٰ کے گھرانے کی بیٹیاں تھیں۔ عورتوں نے کہا تھا
बीबियों ने कहा था ज़ैनब सरों पर चादरें नहीं हैं, बताओ क्या करें। ज़ैनब ने कहा था अल्लाह ताला ने जो ये बाल दिए हैं इसीलिए तो दिए हैं कि इन्हें अपने चेहरों पे डाल लो, इन बालों को चेहरों पे डाल के पर्दा कर लो। मेरे अजीजों, आज हम अपने घरों में देखें कीमती दुपट्टे हैं मगर मेख पे टंगे हुए हैं, कीमती चादरें हैं मगर हैंगर पे टंगी हुई हैं और बाल खुले हुए हैं। कल करबला में जब कोई चादर नहीं थी, जब कोई दुपट्टा नहीं था, तो हुसैन की बहन ने हुक्म दिया था कि अपने बालों से अपना चेहरा छुपा लो, अपने चेहरों पे बाल डाल के पर्दा कर लो। तो किसी ने कहा था ज़ैनब बाल तो चेहरों पे डाल लेंगे, बालों से चेहरे का पर्दा तो हो जाएगा, बालों से चेहरे तो छुप जाएंगे, मगर ज़ैनब ये बताओ बालों का पर्दा कैसे होगा? बाल तो हमारे सबको नजर आएंगे, हमारे बाल तो सब देखेंगे। जनाब ज़ैनब ने कहा था ऐ शहजादियों अपने बालों से अपने चेहरे छुपा लो और ये करबला की खाक ये रेत अपने बालों पे डालकर इससे अपने बालों को छुपा लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक ये लुटा हुआ काफिला सरे हुसैन यजीद इब्ने जियाद के दरबार में गया। आखिरी बातें हैं, सुनिए तवज्जो से। इब्ने जियाद के दरबार में जब ये लोग पहुंचे, ये लुटा काफिला पहुंचा, हुसैन का सर पहुंचा, इब्ने जियाद के हाथ में छड़ी है, हुसैन के लबों पे लगा रहा है, हुसैन के लबों पे लगा के कहता है हुसैन अगर तुम बैत कर लेते तो तुम्हारा ये अंजाम न होता, ये हाल न होता। इमाम हुसैन के जब लबों पे इसने वो छड़ी लगाई, एक हुसैन का आशिक एक बुजुर्ग उसके दरबार में था, उसके खून ने जोश मारा। बुजुर्ग कहने लगे ओ बदबख्त अपनी छड़ी हटा ले, पीछे कर ले, तू नहीं जानता तो जिन लबों पे अपनी छड़ी को लगा रहा है ये वो लम्हाए मुबारक हैं कि मैंने अपनी आंखों से मुस्तफा को इन लबों को चूमते हुए देखा है। आका ने अपने लबों से इन लबों को लगाकर चूमा है, बोसे लिए हैं। जैसे ही हुसैन के आशिक ने उस बुजुर्ग ने इतना कहा, इब्ने जियाद ने कहा इसे पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। इब्ने जियाद कहने लगा ऐ बुजुर्ग अगर तेरी ज़ईफ़ी तेरे बुढ़ापे का मुझे ख्याल न होता तो मैं तुझे अभी कत्ल करवा देता। इतना सुना तो वो बुजुर्ग कहने लगे मुझे तुझ पर अफसोस है, तुझे शर्म नहीं आती, गैरत तेरी कहाँ मर गई? तुझे मेरे बुढ़ापे का एहसास है, मेरी ज़ईफ़ी का एहसास है, मगर तुझे नबी के नवासे की अजमतों का कोई एहसास नहीं है। तू कैसा बदतरीन इंसान है, मेरे बुढ़ापे का एहसास तो करता है मगर नबी के नवासे का तुझे एहसास नहीं है, नबी के खानदान का तुझे एहसास नहीं है। अल्लाह अकबर, गौर करो, ये काफिला यहाँ से भी निकला है, अब ये काफिला जानिब दमिश्क जा रहा है, यजीद के दरबार में जा रहा है। रास्ते में बड़े वाकयात हुए। एक बात अर्ज करता हूँ, सैयद सज्जाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपको बेड़ियां पहनाई गई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है मगर बेड़ियों में जकड़कर इन जालिमों ने आपको जालिम ले जा रहे हैं। हजरत सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेड़ियां पैरों में लगी हुई है। अल्लाह अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे आगे, काफिला सारा पीछे पीछे चल रहा है। अल्लाह अकबर, रास्ते में एक मकाम पर एक खातून, एक औरत, एक गांव से जब ये काफिला गुजरा, एक देहात से ये काफिला गुजरा तो एक औरत दौड़ती हुई आई। एक औरत आई दौड़ी दौड़ी, वो कहने लगी ऐ काफिले वालों जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ। ऐ काफिले वालों मेरा बच्चा बीमार है, तुम काफिले वालों में अगर कोई हकीम हो, अगर कोई तबीब हो तो मेरी मदद कर दो, मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, मेरा बच्चा बहुत उसकी तबीयत दलील है, अगर कोई हकीम है तो दवाई दे दो, कोई देख लो आकर। इस काफिले वालों ने कहा, इन यजीदियों ने कहा ऐ माई हमारे काफिले के अंदर कोई भी हकीम नहीं है, कोई भी तबीब नहीं है, हम तेरी मदद नहीं कर सकते। इतना सुना जनाबे बीमार ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे ऐ माई सुन ले, काफिले में हकीम तो है मगर क्या बताऊं
ہوں طبیب تو ہے تیرا بچہ تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ طبیب قیدی بنا ہوا ہے، اس طبیب کو قید کیا گیا ہے۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا اگر یہ ظالم یزیدی مجھے تیرے ساتھ جانے دے تو میں تیرے بچے کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ یہ عورت کہنے لگی میرے بچے کی زندگی کا سوال ہے، اے قافلے والو اس انسان کو ذرا میرے ساتھ بھیج دو۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کا شہزادہ جناب حضرت امام زین العابدین چلے، امام زین العابدین کو لے کر وہ عورت اپنے گھر پہ گئی۔ جیسے گھر پہ گئی ہے اندر سے اسے خبر ملی اب کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جسے دوائی کے لیے جس کو دکھانے حکیم لائی ہو اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ رخصت ہو چکا ہے دنیا سے، وہ پردہ کر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا سنا تو وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین کے شہزادے نے فرمایا اے مائی ذرا مجھے دکھا تو دے۔ وہ کہنے لگی اب کیا کرو گے دیکھ کر، جس کو دوا دینے آئے تھے اب بیمار تو نہیں رہا، وہ تو انتقال کر گیا، اور بیماروں کا علاج ہوتا ہے مردوں کا علاج نہیں ہوتا۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا اے مائی ذرا دکھا تو دے، میری عظمت یہ ہے میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں، اگر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دوں تو بیماروں کا نہیں مردوں کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الغرض حضرت امام زین العابدین کو اس بچے کی لاش کے قریب لایا گیا۔ امام زین العابدین سرہانے کو کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کے رو کے دعا کی مولا اے پروردگار اس بچے کو زندگی عطا کر دے، یا اللہ اس بچے کو زندگی عطا کر دے۔ حضرت عابد بیمار امام زین العابدین نے جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا قم باذن اللہ، خدا کی قسم وہ مردہ بچہ زندہ ہو گیا، اور جب وہ بچہ زندہ ہوا تو یہ یزیدی کہنے لگے اے زین العابدین تو جادو دکھا رہا ہے، اے عابد بیمار سجاد تو یہ جادو دکھا کے کیا چاہتا ہے کہ تیری طرفداری میں سب لوگ ہو جائے؟ سن لے اگر تو اتنا بڑا زندہ کرنے والا ہوتا اصغر کو زندہ کر دیتا، اگر تو زندگی دینے والا ہوتا اکبر کو زندگی دے دیتا، اگر تو زندہ کرنے والا ہوتا حسین کا سر نیزے پہ نہ ہوتا۔ امام زین العابدین نے اتنا سنا، آپ نے فرمایا اے یزیدیوں سن لو، اس بچے کو جو اللہ نے زندگی عطا کی ہے میں نے جو دعا کی میں بھی تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، مگر سن لے ہماری دعاؤں میں ہماری آواز میں ہماری فریاد میں بھی وہ طاقت ہے کہ اللہ ہماری فریاد کو قبول کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا ہے، مگر سن لے یہ تو منشاء رب تھی، یہ تو مرضی رب ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ امتحان ہے ہمارا، یہ آزمائش ہے ہماری، ہم تجھے یہی تو بتانا چاہتے ہیں مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، زندوں کو کبھی زندہ نہیں کیا جاتا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لے ہر شہید زندہ ہے، اللہ کے قرآن نے بتا دیا شہید مرتے نہیں ہے، اللہ انہیں حیات جاودانی عطا کر دیتا ہے۔ آمین 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 آمین۔ فرمایا میرا بابا حسین مردہ نہیں ہے زندہ ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا اگر یقین تجھے نہ آئے تو جا، میرے بابا کا سر نیزے پہ بلند ہے، جا چلا جا، جا کے دیکھ لے تجھے میرے بابا کے سر سے ابھی بھی قرآن پڑھنے کی آواز آ جائے گی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہو سے صبر کی شمع جلا رہے ہیں حسین، ستم کے منہ پہ تماچا لگا رہے ہیں حسین، یہ ان کی فتح مبی کا ثبوت روشن ہے، گلا کٹا کے بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ حسین نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سنا دیا۔ یہ عشق کی معراج ہے میرے پیاروں، یہ عشق کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ جب امتحان ہوتے ہیں نا عشق میں
تو اللہ کی مشیت، اس کی قدرت گویا بندے کو پکار کے کہتی ہے آزمائشیں بڑی سخت ہیں، امتحان بڑے سخت ہیں۔ انسان عرض کرتا ہے مولا کیسی آزمائشیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے آزمائشیں بڑی سخت ہیں، عشق میں امتحان ایسے ہوتے ہیں، کبھی یونس بنا کے مچھلی کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، یہ عشق کا امتحان ہے، کبھی یوسف بنا کر یعقوب سے جدا کر دیا جاتا ہے، یہ عشق کا امتحان ہے، کبھی یعقوب بن کے آنسو بہانے پڑتے ہیں، یہ عشق کا امتحان ہے۔ لیکن کربلا میں حسین نے کہہ دیا اے مولا ایک یوسف یعقوب نے دیا تھا، ایک یوسف ان سے جدا ہوا تھا، اے مولا میں اپنے سارے یوسف تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ نے فرمایا اور بھی امتحان ہوں گے، سر کٹانا پڑے گا، یا اللہ کٹانے کو تیار ہوں، نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانا پڑے گا، یا اللہ سنانے کو تیار ہوں۔ تو اللہ نے فرما دیا جب تو میری محبت میں سر کٹانے کو تیار ہے، نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانے کو تیار ہے، تو یاد رکھ لے میں بھی تیرا خدا قیامت تک کے لیے تجھے وہ عزت دوں گا کہ تجھ جیسا کوئی دنیا میں قیامت تک پھر آ نہیں پائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرتا رہا ہے صدیوں سے انسان ہمسری، پر بھول کر کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، کوئی خدا بنا تو کوئی بن گیا رسول، لیکن حسین بننے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بے شک بے شک۔ لوگوں نے خدائی کے دعوے کر دیے، لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے، بتاؤ کوئی ہے جو حسین بننے کا دعویٰ کرتا ہو؟ ایسے ایسے لوگ، نمرود جیسا طاقتور بادشاہ انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو کہلواتا تھا، کہتا تھا میرے آگے سجدہ کرو میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ بے شک بے شک۔ مگر اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جب رسوا کرتا ہے نا تو ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ اوقات دو لمحوں میں، ایک لمحے میں دکھا دیتا ہے، اور اللہ نے دکھائی۔ 4 بادشاہ دنیا میں گزرے، کتنے؟ 4 زور سے بولو، 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے جنہوں نے پوری روئے زمین، پوری کائنات پہ حکومت کی۔ 4 بادشاہ جس میں 2 مومن 2 کافر، 2 ایمان والے 2 غیر ایمان والے، 2 مومن 2 کافر۔ 2 مومن کون ہیں؟ مومن بھی اعلیٰ کوالٹی کے۔ پہلے ہیں جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر۔ اللہ نے آپ کو ساری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، ساری کائنات کی سلطنت سے نوازا، یہاں تک کہ ہوا آپ کے حکم پر عمل کرتی تھی، تابع تھی، آپ کے تخت کو اڑا کے لے کے جاتی تھی۔ بے شک بے شک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری روئے زمین پر حکومت کی۔ اور دوسرے بادشاہ کا نام ہے حضرت سکندر ذوالقرنین۔ حضرت سکندر ذوالقرنین دوسرے بادشاہ جنہوں نے ساری روئے زمین پر حکومت کی۔ یہ 2 ہیں مومن ایمان والے اور 2 کافر۔ ان کافروں میں 2 میں کون ہے؟ ایک ہے نمرود، پوری روئے زمین پر، پوری کائنات پہ اس نے حکومت کی۔ اور دوسرا ہے بخت نصر۔ بخت نصر وہ بادشاہ جس نے پوری دنیا پر، پوری روئے زمین پر حکومت کی۔ یہ 2 بادشاہ، لیکن ایک بادشاہ قیامت سے پہلے 5ویں بادشاہ ایسے ہوں گے، وہ خلیفہ ہوں گے، پوری روئے زمین پر حکومت کریں گے۔ قیامت سے پہلے ایک اور ایسے ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ وہ میرے مولا حسین کی نسل سے جناب حضرت امام مہدی ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نمرود جیسا طاقتور اچھا، ہر انسان کو حساب دینا، پھر جنت دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ جنت اور دوزخ، جنت اور جہنم دونوں کی آپس میں گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی۔ جہنم کی جنت سے گفتگو ہوگی، جنت کہے گی اے دوزخ تو بتا تیرے اندر کون کون آیا؟
جب جنت یہ سوال کرے گی اے جہنم بتا تیرے اندر کون کون آیا، تو جہنم کہے گی میرے اندر بڑے بڑے بادشاہ آ گئے، نمرود جیسے آ گئے، شداد جیسے آ گئے، قارون جیسے بادشاہ میرے اندر بڑے بڑے مالدار آ گئے۔ جہنم بتائے گی میرے اندر بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے کبیر، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے خزانوں والے آ گئے۔ جنت سے سوال کیا جائے گا، جہنم کہے گی اے جنت تو بتا تیرے اندر کون آیا۔ تو جنت کے اندر یوں تو بہت ہوں گے جن کے حوالے دیے جا سکتے ہیں، مگر اللہ کا حکم ہوگا جنت اب جواب ذرا اس انداز میں دینا ہے کہ جہنم بھی تیری قسمت پہ ناز کرنے لگے۔ اے جنتی سے دوزخ کو بتا دے، اللہ کا حکم ہوتا جنت تو بتا دے، تو اپنے بادشاہوں کا ذکر نہ کرنا، مالداروں کا ذکر نہ کرنا، بس تو اتنا بتا دے وہی کافی ہو جائے گا۔ جنت نے بتا دیا اے جہنم سن لے، میرے اندر نبی کا نواسا، جنتی جوانوں کا سردار امام حسین ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں ہوئے، بڑے بڑے طاقتور ہوئے، بڑے بڑے، لیکن حسین بننے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، کیونکہ حسین بننا بڑا مشکل کام ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ الغرض یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق پہنچا یزید کے دربار میں۔ اب یزید نے جب سر حسین یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید نے بغاوت کے ڈر سے کہ لوگ باغی نہ ہو جائیں، اس نے وہاں پر کہا کہ ابن زیاد نے یہ برا کیا، میں نے اسے قتل کرنے کو نہیں کہا تھا، لیکن اس نے حسین کو قتل کر دیا۔ لیکن میرے عزیزو، میں نے جتنی تاریخ پڑھی میں اس نتیجے پہ پہنچا، جب عبید اللہ ابن زیاد کو اس یزید نے خط لکھا تھا، اس خط کا عنوان یہ تھا، جب اس کو بلایا گیا تھا کوفہ کے لیے تو اس خط میں لکھا تھا کہ اے ابن زیاد، جو گورنر اس وقت کوفہ کے ہیں وہ نرم ہیں، امام مسلم کوفہ میں آ گئے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لہٰذا تو چلا جا، تو جا کوفے کے اندر، تو لوگوں سے سختی کا معاملہ کر، تو لوگوں سے یزید کی بیعت لے، حسین آئیں تو ان سے بھی بیعت لے، بیعت کریں تو ٹھیک ہے، بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دے۔ میرے عزیزو، یہ یزید پھر اب نوٹنکی اور یہ دکھاوا اور بہانہ کر رہا تھا کہ میں نے ابن زیاد کو صرف بیعت کے لیے کہا تھا، بیعت یا تو بیعت لے لے یا میرے پاس گرفتار کر کے لے آ، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ قتل کر دے۔ الغرض یہ مسجد کوفہ کے اندر لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ حسین اگر بیعت کر لیتے تو یہ سب نہ ہوتا، حسین نے بیعت نہ کی، لیکن مجھے حسین کی شہادت کا افسوس ہے، حسین کے مرنے کا افسوس ہے۔ کہنے لگا میں یہ نہیں چاہتا تھا ہرگز کہ حسین کو قتل کیا جائے، لیکن حضرت عابد بیمار حضرت امام زین العابدین بھی موجود تھے مسجد کے اندر۔ آپ نے فرمایا، یہ کہنے لگا مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تجھے ہم سے ہمدردی ہے، چل ہمیں ذرا بولنے کا موقع تو دے۔ خطبہ دیا عابد بیمار نے، خطبہ دیا حضرت سجاد نے، خطبہ دیا میرے آقا حسین کے شہزادے امام زین العابدین نے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اے یزید، ہمیں کربلا کے اندر تیری فوجوں نے آ کر گھیرا، تو کہتا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ حسین کو قتل کیا جائے۔ حضرت امام زین العابدین نے وہ جوشیلا خطبہ دیا، آپ نے فرمایا تیری نیت صاف نہیں تھی، تیری نیت میں کھوٹ تھی، تو نے ظلم کیا ہے تو کس پر کیا ہے؟ نواسے رسول پر ظلم کیا ہے، تو نے زیادتی کی ہے تو کس پر کی ہے؟ مصطفیٰ کے خاندان پر زیادتی کی ہے۔ ابھی میرے مولا سجاد یہ خطبہ دے رہے تھے، یزید گھبرا گیا، اسے لگا ایسا نہ ہو سجاد کا خطبہ سن کر لوگ باغی نہ ہو جائے، میرے خلاف کھڑے نہ ہو جائے، بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا، مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اذان پڑھنا شروع کیا امام زین العابدین نے خطبہ روک دیا، لیکن جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ،
جیسے یہ لفظ آیا نام مصطفیٰ اذان کے اندر آیا، میرے مولا سجاد بے ساختہ پکار کے کہنے لگے او یزید یہ بتا دے یہ جو اذان میں نام آ رہا ہے یہ ہمارے نانا کا ہے یا تیرے نانا کا نام ہے؟ اے یزید بتا دے یہ جو اذان میں نام ہے یہ ہمارے نانا کا، تو نے اسی آقا کے نواسے کو شہید کیا ہے، اس نام کو تو اذان سے نہیں نکال سکتا، اس نام کو تو نمازوں سے نہیں نکال سکتا۔ امام زین العابدین کا وہ دمدار خطبہ تھا، یزید کا تخت ہل گیا۔ الغرض امام زین العابدین نے بڑی تکلیفیں، بڑے درد سہے، بڑے ظلم زیادتیاں آپ نے دیکھی۔ جانتے ہو حضرت امام زین العابدین کے شہزادے حضرت امام باقر آپ کہتے ہیں امام زین العابدین سے اے میرے بابا جان، انسان دنیا میں کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ کبھی تو مسکراتا ہے کبھی تو ہنستا ہے، کہتے ہیں ابا میں نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اے میرے شہزادے میرے بیٹے، جتنے ظلم میں نے دیکھے ہیں، جتنی لاشیں میں نے دیکھی ہیں، جتنی مصیبتیں میں نے دیکھی ہیں، جتنی تکلیفیں میں نے دیکھی ہیں، اگر تم دیکھ لیتے تو تم بھی کبھی زندگی میں نہ ہنستے، کبھی تمہارے لبوں پہ بھی تبسم نہیں آتا۔ امام زین العابدین کربلا کے بعد میں کبھی آپ کے لبوں پہ تبسم نہیں آیا، کبھی نہیں ہنسے زندگی میں۔ پانی پیاس لگتی تھی نا، پانی مانگتے تھے، پانی پیش کیا جاتا تھا، ایک دو گھونٹ پیتے تھے پھر واپس دے دیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے اے زین العابدین پانی مانگتے ہو لیکن پیتے نہیں ہو؟ زین العابدین کہتے ہیں کہ آج بھی جب میں پانی کو لبوں سے لگاتا ہوں اور پیتا ہوں تو مجھے کربلا کی پیاس یاد آ جاتی ہے، آج بھی مجھے اکبر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، اصغر کا سوکھا ہوا حلق یاد آ جاتا ہے، مجھے عباس کے کٹے بازو یاد آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پانی میرے حلق سے اترتا نہیں ہے، یہ پانی مجھ سے پیا نہیں جاتا ہے، مجھے کربلا کے پیاسے یاد آ جاتے ہیں، مجھے اپنے بابا کی پیاس یاد آ جاتی ہے، مجھے سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ وہ امام زین العابدین بڑی تکلیفیں سہی ہیں۔ میرے عزیزو کربلا کیا ہے؟ کربلا ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے پیغامات ہیں کربلا میں، ہماری زندگیاں بہتر بنانے کے لیے۔ کربلا مشعل راہ ہے، ہم کربلا کو دیکھیں، حسین کا طرز عمل، حسین کا طرز زندگانی، ہم حسین کی زندگی پہ اور حسینیت کیا ہے اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کربلا میں آنا پڑے گا، کربلا کو دیکھنا پڑے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ تو حسین کی زندگی کو دیکھو، حسین کی زندگی سے سبق ہم حاصل کریں، اپنی زندگیاں بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کی حسین سے یہ جو عقیدت ہے اسے قبول فرمائے اور ہمیں امام حسین کی سیرت کو اپنانے اور حسین کے فرامین کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔